صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو انوار شعبان سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین، پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کی خلقت کی غرض خالق الہی کی معرفت قرار دی. انسان کے اوپر جہاں مالک کائنات کے بے شمار احسانات ہیں، وہاں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے فکری رہنمائی اس طرح کا عطا فرمائی کہ انسان کو معرفت بھی حاصل ہو جائے اور عدم معرفت کا کوئی عذر باقی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں ضروریات کے مطابق ہادیان برحق مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم کے لیے وہ وقت آ گیا کہ اس نے اپنے دین کے اکمال اور نعمتوں کے اتمام کا اعلان کیا. نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب ہدایت کے ساتھ اپنے اسوہ حسنہ کا نمونہ پیش کیا. اس معلم آخری نے اپنے متعلمین کو نہ صرف پورے طریقے سے نصاب ہدایت سے روشناس کرایا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنی اطرت و اہل بیت کو حجت رسول قرار دیا تاکہ ان سے متمسک رہیں، اس طرح رشد و ہدایت کو پاتے رہیں اور گمراہی سے بچنے کا رستہ دکھا دیا. محسن انسانیت کا وہ نواسا جسے آپ شہید انسانیت کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، یوں تو ہر زمانے میں نبوت کے نگران کار نے نگہبانی کے فرض کو با احسن و وجوہ طریقے سے انجام دیا، مگر جس کمال کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اس علم و عمل کی حفاظت فرمائی، اس کی نظیر پوری کائنات میں نہیں ملتی. 3 شعبان اسی ہستی کا یوم ولادت، انتہائی مقدس ترین دن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، متقین کے لیے اور پوری کائنات کے لیے. اس مبارک موقع پر گفتگو کے لیے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ 2 ایسی شخصیات موجود ہیں جو علم و ادب کے حلقوں میں، عزاداری کے حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ سیدہ خوشنما کاظمی صاحبہ، جو کہ حوزہ علمیہ نجف سے وابستہ ہیں. ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں معروف منقبت خواں، نوحہ خواں، جواں سال سید محمد علی رضوی صاحب. میں دونوں کو سلام و تہنیت پیش کرتا ہوں. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ خانم، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا میں، چونکہ 3 شعبان ہے، یوم ولادت امام حسین علیہ السلام. ویسے تو شعبان کا مہینہ مسرتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے. جناب زینب، امام حسین، مولا عباس، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، پھر امام زمانہ اور شب برات، اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. لیکن آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم ولادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین میں ایک بڑی تعداد نوجوان بچوں کی ہے، چھوٹے بچوں کی ہے، جو کہ بڑے شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ان کے لیے اجمالی طور پہ آپ امام حسین کی ولادت کا احوال بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تمام سننے والوں کو ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت زیادہ مبارک ہو. آپ کو بھی. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے امام کے بارے میں واقعاً ایسی با فضیلت ہستی اور محترم ہستی، جیسا کہ آپ نے کہا شہید انسانیت ہیں، رہبر انسانیت ہیں،
اور امام حسین کی ذات وہ ذات کہ جو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے حسین منی وانا من الحسین. شعبان کے حوالے سے جو آپ نے ابھی کہا کہ بہت ساری مناسبتیں خوشی کی ماہ شعبان المعظم میں، آپ دیکھیں کہ امام حسین پروردگار عالم کو کتنے محبوب اور کتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم ابا عبداللہ الحسین سے، کہ جس مہینے میں ابا عبداللہ الحسین کی ولادت ہے پروردگار عالم نے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں رکھی. کیا بات ہے. اور اتنے محبوب ہیں کہ جس مہینے میں محرم الحرام میں ابا عبداللہ الحسین کی شہادت ہے اس میں کسی معصوم کی آپ کو ولادت نہیں ملتی. صحیح. یعنی امام حسین کا غم ہے تو بس امام حسین کا غم ہے، امام حسین کی خوشی ہے تو اب وہاں کوئی غم آپ کو نظر نہیں آئے گا. صحیح. اور میں ایک حدیث جو یہاں معصوم کی ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں اور مولا کے چاہنے والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو. معصوم فرماتے ہیں خدا جب کسی سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. یعنی خوشا نصیب آپ سب کا کہ پروردگار عالم نے آپ سے نیکی کا ارادہ کیا اور آپ کے قلوب کو منور فرمایا ابا عبداللہ الحسین کی محبت سے. اچھا صرف یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے برادر، یہ جو سوال تھا یہ معصوم سے بھی کیا گیا. مولا کے پاس، فرزند رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا کیا ماجرا ہے یہ کہ ہم تمام ائمہ سے محبت رکھتے ہیں، چاردہ معصومین سے محبت کرتے ہیں، ایک خاص عقیدت ہماری دلوں میں ان کے لیے موجود ہے، ہم اثنائے عاشری ہیں، ہم 12 اماموں کے چاہنے والے ہیں، چاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں، سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن چاہنے والا اور آنے والا معصوم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے محبت ہے، سب سے عقیدت ہے، لیکن ابا عبداللہ الحسین سے اتنی عقیدت کیوں ہے؟ ایک خاص عقیدت کی بات کر رہا ہے، ایک خاص محبت کی بات کر رہا ہے کہ مولا ان سے اتنی محبت کیوں ہے کہ جب ہم یعنی اٹریکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جب امام حسین کا نام آتا ہے تو ہم ایک مقناطیسی قوت ہے، بالکل ایسا ہی، ایک جاذبیت ہے کہ ہماری روح، ہمارا جسم کھینچا چلا جاتا ہے اس نام کی طرف، جو آپ سنیں گے اور انشاءاللہ ہم سب کے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. نور صادق نے جواب دیا کہ صرف یہ تمہارا حال نہیں ہے، ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف تمہارا حال نہیں ہے، ہم ائمہ کا حال بھی ایسے ہی ہے، خاص الفت ہے. اور واقعا جیسے نہیں بہت درست کہہ رہی ہیں، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ جیسے دیکھیے آج کے اس دور میں بھی زائرین جب جاتے ہیں تو وہاں نجف بھی ہے، وہاں کاظمین بھی ہے، وہاں سامرہ بھی ہے اور بھی مقدس مقامات ہیں، لیکن کہا کیا جاتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے، ہائی لائٹ یہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص نعمت ہے جو پروردگار عالم نے قلب مومن کے اندر محبت حسین کی صورت میں اتار دی ہے. اور اس چیز کو اگر میں آپ انشاءاللہ اس کا بہترین طور پہ اس کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ جب ایام عزا آتے ہیں جی، کیونکہ امام حسین کا ذکر عام ہو جاتا ہے، عزاداری ابا عبداللہ الحسین ہے، 2.25 مہینے میں اور آپ برپا کرتے ہیں، تو ہم محرم الحرام میں دیکھتے ہیں کیونکہ امام حسین کا ذکر ہے، ذکر عام ہے، ہر گھر میں مجلس ابا عبداللہ الحسین ہو رہی ہے، ہر گھر میں ذکر حسین ہو رہا ہے، تو ایک خاص معنویت اور ایک خاص روحانیت ہم اپنے جسم کے اندر محسوس کرتے ہیں. بے شک ایسا ہے. وہ جو پورے سال ہم اپنی روح میں کیفیت محسوس نہیں کرتے وہ ایام عزا میں مجھے اور آپ کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے. اچھا جہاں تک آپ نے ولادت کا سوال کیا تو ولادت کے حوالے سے یعنی میں نے آپ سے کہا نا ذکر بہت بڑا ہے اور ہم ناقص العقل بھی ہیں اور ناقص العلم بھی ہیں، ہمارے پاس وہ علمی معیار نہیں ہے. اور باقاعدہ اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ آیت اللہ وحید خراسانی نے چہلم پر ایران میں امام حسین کے 40 پہ ایک اسپیچ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ امام حسین کی معرفت عام انسان تو بہت دور کی بات ہے، انبیاء کو معرفت امام حسین اس طرح نہیں ہے، امام حسین کی معرفت اتنی ہے. سبحان اللہ. تو ولادت کے حوالے سے کہوں کہ اگر آپ دیکھیں امام حسین کی ولادت کو تو آپ دیکھیں گے وہ ابا عبداللہ الحسین جو کہ ہدایت کا چراغ بھی ہیں، سفینہ نجات بھی ہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ النجات، مشہور اور معروف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور سفینہ نجات بھی ہیں. کیسے سفینہ نجات ہیں؟ اچھا جب یہی سوال نور حشتم سے کیا گیا تھا، 8ویں امام ضامن الثامن امام علی رضا علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ مولا کیا صرف فرزند رسول، کیا صرف امام حسین سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہے؟ تو امام رضا نے ارشاد فرمایا تھا نہیں، ہم تمام ائمہ سفینہ نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہیں، لیکن ابھی امام فرما رہے ہیں
امام فرمائے لیکن ہمارے جد ابا عبداللہ الحسین کا سفینہ وسعت بھی رکھتا ہے، سرعت بھی رکھتا ہے. واہ 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 واہ، تمام سفینوں میں سب سے زیادہ سفینہ جو وسیع ہے وہ ابا عبداللہ الحسین کا ہے، جو وسعت بھی رکھتا ہے اور سرعت یعنی تیزی کے ساتھ. کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے. مجھے یہاں پہ کچھ سطور یاد آ گئیں تو میں ضرور اس میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ کہ کاشف ذر نہاں ہوتی ہے، کاشف ذر نہاں ہوتی ہے، نوک نیزاں پہ بیاں ہوتی ہے، ایک خدا اس کا رسول اس کا حسین، کربلا روز کہاں ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. تو بس ولادت کے حوالے سے میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ اب عبداللہ الحسین کی وہ ہستی ہے کہ جب دنیا میں آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کے غول در غول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پر آ رہے ہیں حکم رب العزت سے. تو ہم دیکھتے ہیں حسین کیسے سفینہ نجات بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی ہیں کہ جب زمین پر آئے ہیں تو آتے ہی فطرس کو بالوں پر عطا کی ہیں. یعنی امام حسین ایسے نجات دینے والے ہیں اور وہ عطا کا در بند نہ ہوا امام حسین کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ عطا کا جو در ہے وہ کھلا ہوا ہے. بے شک بے شک. اور یہ واقعہ دونوں اینگل سے ہمیں ملتا ہے فطرس کا، فرشتے کا، کہ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین کے جسم مبارک سے مس کیا گیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ گہوارہ مبارک سے مس کیا گیا تھا. تو آج جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ زری کو مس کرنا بدعت ہے، لگانا بدعت ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ریفرنس کوٹ کرنا اس سے بڑا ریفرنس کوئی اور نہیں ہے کہ امام حسین کی زری کو جو مس کرے گا، جب جھولا شفا بخش ہو سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، تو پھر ذریعہ امام حسین بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت، انتہائی خوبصورت بیان. اور اس کے ساتھ ہی اب میں چاہوں گا کہ علی رضوی جو ہیں وہ بارگاہ معصومین میں اگر کچھ نظرانہ عقیدت پیش کر دیں تو ہم سب کے لیے بہت بہتر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیو مبارک علی مرتضی نو ملیا نواسا، نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ ات مولا حسین آ گئے، ہو جگ ات مولا حسین آ گئے. رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے. رب خوش آپ ہویا آمد شبیر تے، ہون قربان سارے زینب دے ویر تے. لال علی دا سونا ایسا ہور نہیں ہونا، زہرا دا بن کے او چین آ گئے، جگ ات مولا حسین آ گئے، ہو جگ ات مولا حسین آ گئے. صلی اللہ محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ، سلامت رہیے. اچھا خانم، میں بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ اگر ذکر حسین ہو، یعنی جب حسین کا ذکر ہو تو شریکت الحسین کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ مہینے میں ان کا بھی یوم ولادت ہوتا ہے. گو کہ مختلف تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ جی ہر تاریخ پہ منا لیجئے، اچھی ہی تو بات ہے، اس میں کیا حرج ہے. جیسے جب مولا سے معصومین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں بتا دیں کہ مخصوص تاخرات کون سی ہے، لیلۃ القدر کون سی ہے، تو امام نے اس پہ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم 3 راتوں تک عبادت کرو. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو مختلف روایت مل رہی ہیں ولادتوں کی، چاہے وہ جماعت الثانی کی مل رہی ہے، جماعت الاول کی مل رہی ہے، یا رجب کی مل رہی ہے، تو سب پہ کر لیجئے. تو اچھا عمل ہے، احسن عمل ہے، اس میں تو بلکہ سبقت کیجئے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کی محبت بڑی مثالی ہے. کیا یہ فقط ایک خونی رشتے کی محبت ہے، بہن سے بھائی کی محبت ہے، یا امام حسین کی کوئی فضیلت بھی اس نسبت کو مضبوط کرنے ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. بہن بھائی کی محبت تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں دنیا میں سب کو، ہر بہن کو ہر بھائی سے محبت ہوتی ہے. مگر اگر آپ بی بی زینب کی محبت کو دیکھیں اب عبداللہ الحسین کے ساتھ، تو اطاعت
اس کمال پہ ہے کہ ہمیں اس اطاعت سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ امام وقت کی محبت ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, امام وقت کی محبت نظر آتی ہے, کیونکہ آپ جب بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہ نے جو امتحانات دیے ہیں سرزمین نینوا پر, اس کے بعد اور جو کنٹینیوسلی امتحانات دیتی رہی ہیں, چاہے وہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے زندان شام, اس کے بعد آن ورڈس, یعنی جب تک حیات رہی ہیں جو امتحانات دیے ہیں, تو وہ ایک مطیع, جو امام کا مطیع ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے. بے شک. یعنی جہاں بڑے بڑوں کا سانس رک جائے امتحان دیتے وقت, وہاں زینب اولیاء پہاڑ کی مانند کھڑی اور امتحان لے رہی ہیں. کیوں؟ وہ جانتی ہیں کہ امام وقت ہیں ابا عبداللہ الحسین, ان کا حکم آخر ہے. تو ہم کربلا کے واقعے کو اگر آپ صحیح اینگل سے دیکھیں اور بہترین طریقے سے دیکھیں, تو آپ چاہے وہ کسی بھی پرسنالٹی, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شہزادہ قاسم کی ولادت بھی آ رہی ہے, شہزادہ علی اکبر کی بھی ولادت آ رہی ہے, مولا عباس علمدار کی بھی ولادت آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شہزادہ علی اکبر والد پہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, شہزادہ قاسم چچا پہ اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں, مولا عباس بھائی پہ, ہاں یہ عام انسان بھی کر سکتا ہے, وہ امام وقت پہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں, وہ امام وقت کی اطاعت سے سرشار ہیں. تو بی بی زینب دیکھیں ہستی بہت بڑی ہے اور بہت بلند ہستی ہے بی بی زینب اولیاء کی, اور اسی لیے بلند بھی ہیں کہ وقت کے امام کی اطاعت سے سرشار تھیں. اسی لیے جب آپ زیارت نامے پڑھتے ہیں نا, میں اور آپ زیارت نامے پڑھتے ہیں, اب جیسے باب الحوائج کا زیارت نامہ, اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع. بالکل, عبد صالح کہا گیا, مطیع کہا گیا. یعنی مولا عباس کی فضیلت کیا ہے کہ وہ مطیع ہیں. کس کے مطیع ہیں؟ اطاعت گزار. مولا حسین کے مطیع اور فرما بردار ہیں, وقت کے امام کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اچھا, امام حسین کے حوالے سے زیادہ تر ذکر ظاہر ہے, جو کہ کربلا کا واقعہ ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے, اور اس کا رہتی دنیا تک بلکہ اس کے بعد بھی اس کا ذکر باقی رہے گا. میں چاہوں گا کہ چونکہ ولادت کا پروگرام ہے, تو آپ امام حسین کے حوالے سے ہمیں کوئی واقعہ, کوئی جس میں ہمیں ان کا کوئی افکار, ان کی کوئی فضیلت, ان کی کوئی کسی شخصی پہلو پہ کوئی کیونکہ ولادت امام حسین وہ ہمارے مظلوم امام ہیں, جیسے کہ روایات کتابوں میں روایات بھری ہوئی ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو گھر میں گریا ہوا. صحیح. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ نے بھی گریہ کیا, شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے بھی گریہ کیا, اور امام حسین کی شہادت کے وقت کو یاد کیا گیا. تو ہم جتنی بھی روایات موسٹلی دیکھتے ہیں وہ ہمیں یعنی شہادت کے عنوان سے زیادہ تر ملتی ہیں. جیسے کہ ایک کتاب ہے الدمعۃ الثاقبہ, اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ حالت حمل میں تھیں, تو امام آتی ہیں رسول اللہ کے پاس اور کہتی ہیں یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھے 3 ٹائم پکارتا ہے. یعنی صبح کے وقت یہ مجھے کہتا ہے کہ اماں میں بہت پیاسا ہوں, اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. عصر کے وقت یہ کہتا ہے کہ اماں میں آپ کا غریب بیٹا ہوں, اور مغربین کے وقت یہ کہتا ہے اماں میں آپ کا پامال بیٹا ہوں. تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں. لیکن کیونکہ جشن ہے اس لیے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, امام کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. تو میں نے کہا کہ کائنات میں کسی کے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں, نہ کسی کے پاس ایسا علم کہ امام حسین کی فضیلت کو بیان کر سکے. ہاں ہم جب ابا عبداللہ الحسین کا یا ائمہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ میں بار بار جملہ ضرور کہتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں, ابا عبداللہ الحسین کی یا مولا کائنات کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے قد کو بڑھا رہے ہیں. بھئی ان کی جو فضیلت ہے وہ بارگاہ خداوندی میں جیسی ہے وہ رہے گی. بہت خوب بات. ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے, یہ میں سننے والوں کو میسج دے رہی ہوں کہ جب ہم ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو ہمارا قد بلند ہوتا ہے, بے شک, ہمیں مقام اور مرتبہ ملتا ہے, ہمیں عزت اور توقیر ملتی ہے. ایک روایت ہے اور بڑی مشہور روایت ہے, عیون اخبار رضا میں بھی یہ روایت ہے, کمال الدین و تمام النعمت شیخ صدوق کی جو ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس روایت کے راوی ابا عبداللہ الحسین ہے. سبحان اللہ. اور آپ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام حسین نے رسول اللہ کی زندگی کے کتنے یعنی سال امام حسین نے دیکھے, 7 برس کی روایت ملتی ہے کہ 7 برس کے تھے تو رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی. اب یہ واقعہ ملتا ہے, امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس ایک قاری قرآن بیٹھے تھے, ابی بن کعب. کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا
اور جب میں داخل ہوا تو نانا رسول اللہ نے میری جانب دیکھا اور کچھ اس طرح سے سلام کیا. توجہ کیجیے گا, امام فرمانے کچھ اس طرح سے سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین. کیا کہنے, یا ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو, اے زمین اور آسمان کی زینت آپ پر سلام ہو. کس کا؟ سبحان اللہ, جو کہ طٰہٰ بھی ہیں, مدثر بھی ہیں, مزمل بھی ہیں, رحمت للعالمین بھی ہیں, حبیب خدا بھی ہیں, وہ سلام کر رہے ہیں. اب جب سلام کیا رسول اللہ نے تو ابی بن کعب حیران ہو کے کہتے ہیں, قاری قرآن ہے اور اہل بیت کو ان کا قرأت کرنا پسند تھا. رسول اللہ فرماتے سے ابی بن کعب کہتے ہیں, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور زمین اور آسمان کی زینت ہو. یعنی یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, بہت ساری چیزیں اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ بے معنی ہو جاتے ہیں. یعنی رسول اللہ اگر امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ امام حسین زمین اور آسمان کی زینت ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ زینت نہیں ہے. بالکل بالکل پہلی چیز یہ. اچھا, جب ابی بن کعب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا زمین اور آسمان کی زینت ہو. اب یہ یاد رکھیے گا کہ قسم کہاں کھائی جاتی ہے. اب رسول اللہ نے قسم کھائی ہے یہاں پر, اور قسم وہاں کھائی جاتی ہے کہ جب سامنے والا منکر ہو جائے کسی بات کا. ابی بن کعب منکر ہو رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور زمین اور آسمان کی زینت ہو جائے. اب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, والذی بعثنی بالحق نبیّا, قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے مبعوث کیا. سبحان اللہ. حسین کی معرفت, حسین کی شان زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. اور پھر روایت یہاں رکی نہیں, رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اور عرش کے دائیں طرف, عرش الہی کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے, حسین مصباح خدا ہیں اور سفینہ نجات ہیں. حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. اور میں اس کو اگر کنٹینیو کروں اپنی بات کو تو آپ دیکھیں گے کتنے ہی لوگ دنیا میں ایسے ہیں. اور یہ فضیلت یاد رکھیے گا, یہ سفینہ نجات ہونے کی اور ہدایت کا چراغ ہونے کی, یہ سفینت, یہ جو فضیلت ہے امام حسین سے جڑی رہے گی تا قیامت تک. بے شک, کہ حسین ہی سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں. اگر کوئی ہدایت کسی کو دے سکتا ہے, کسی بے راہ روی پہ چلنے والے کو کوئی ہدایت اور نجات دے سکتا ہے تو فقط امام حسین کی ذات ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے مناظرے راہ ہدایت پہ نہیں لا سکے, اور ایک چھوٹا سا واقعہ کھینچ کر اسے امام حسین تک کھینچ کر لے آتا ہے, جہاں ساری کائنات یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ سدھر نہیں سکتا, وہاں امام حسین کی ایک نگاہ کرم اسے ہدایت کے راستے پر لے آتی ہیں. کتنے ہی واقعات ہیں, یقین کیجیے گا کتابیں پر ہو جائیں, لکھتے لکھتے انسان تھک جائے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ فضیلت تا قیامت تک جڑی رہے گی کہ حسین ہی ہدایت کا چراغ اور سفینہ نجات ہیں. کتنے ہی ہندو ایسے ہیں جو مکتب تشیع کے اندر داخل ہوئے صرف امام حسین سے محبت کرنے کی وجہ سے. کتنے ہی عیسائی ایسے ہیں, کتنے ہی یہودی ایسے ہیں, کتنے ہی بدھسٹ ایسے ہیں جو کہ صرف امام حسین سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, محبت رکھنے کی وجہ سے مکتب تشیع کے اندر داخل ہو گئے. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, نوٹس کریں, یعنی ہم امام حسین کی فضیلت پہ کیا بات کریں گے جس کے ظاہر کے ایک ایک قدم اٹھانے کی اتنی فضیلت ہو. آپ مجھے بتائیں, جس کا ظاہر ان کی کربلا کی طرف اگر گامزن ہو جائے تو ایک قدم اٹھانے پہ 1000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں, 1000 گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں, 1000 درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں, اور 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا اسے ثواب مل رہا ہے. جس کے ظاہر کی یہ فضیلت ہو جائے, روایت, میں نے کہا کتابیں پر ہیں واقعات سے, جس کے ظاہر کی یہ فضیلت ہو جائے کہ روایت میں ہے بروز محشر ابا عبداللہ الحسین کی جس نے زیارت کی ہوگی. اور یہاں تک روایت موجود ہیں کہ کچھ لوگ روز قیامت کف افسوس ملیں گے ظاہر امام حسین کا مقام دیکھ کر, رشک کریں گے, کف افسوس ملیں گے کہ کاش ہم بھی ظاہر امام حسین ہوتے. روایت میں مرچ کر رہی ہوں 4-5 روایتیں, وقت کی کمی کی وجہ سے روایت میں ملتا ہے کہ ایک ظاہر امام حسین کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ 1000 گناہگار ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جو ان پہ جہنم کی سبت لگ چکی ہو, مہر لگ چکی ہو, ایسے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو ظاہر کا یہ مقام ہے, تو سوچیں خود ابا عبداللہ الحسین کا مقام کیا ہوگا. اچھا, اکثر لوگ جب یہ فضیلتیں سنتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ بھئی تعجب کرنے کی کیا بات ہے.
آپ تعجب اس وقت کریں گے جب آپ امام حسین کی قربانی کو نہیں دیکھیں گے. جب آپ سرزمین نینوا کو دیکھیں گے, مقصد امام حسین کو دیکھیں گے اور امام حسین کی لافانی قربانیوں کو دیکھیں گے تو آپ کا تعجب ختم ہو جائے گا کہ امام حسین نے قربانی ہی دشت نینوا پہ ایسی دی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, اس پہ ساری زندگی بھی بات کی جائے تو کم ہے. بے شک درست کہہ رہی ہیں خانم, بالکل ایسا ہی ہے. اور واقعہ کربلا کے بعد ناظرین دو ہی گروہ ہیں, یا تو حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. انقلاب دو طرح کا ہوتا ہے, انقلاب اور خونی انقلاب, یعنی حسینی اور زینبی. جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ حسینی کہلائیں گے, اور جو زندہ ہیں انہیں زینبی کردار اپنانا چاہیے, ورنہ یزیدی کہلائیں گے. حدیث عشق میں دو باب است کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جسے ساری دنیا یہ کہہ دیتی ہے نا کہ اس کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا, اسے ایک امام حسین کی نگاہ کرم راہ راست پہ لا سکتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا بکر موتی, اور بہت ساری کتابیں ان میں واقعات موجود ہیں, لیکن ایک واقعہ تاکہ جو لوگ ہیں ان کے اذہان اس طرف بھی متوجہ ہو جائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ان کو میں میسج دینا چاہوں گی امام حسین کے اس جشن ولادت کے پروگرام کے تھرو کہ آپ اب عبداللہ حسین کے درد سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ مولا حسین آپ کو نجات دینے والے. کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی اور ان کی جو کام تھا غلط طرح کے کام کیا کرتی تھیں, اور جب یہ جس ایریا میں ہی رہتی تھیں تو مشہور تھیں اپنے غلط کام کے حوالے سے, قہبہ خانے سے نکلیں اور راستے میں جا رہی ہیں. جب راستے میں جا رہی تھی تو وہاں پر 10 محرم کی نیاز بن رہی تھی اور دیگوں میں کھانا بن رہا تھا. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ جہاں کھانا بن رہا تھا وہاں کوئلے بجھنے لگے, جو دہکتے ہوئے کوئلے بجھنے لگے. تو انہوں نے دیکھا, اب دیکھیں کوئی علم نہیں رکھتی, کوئی امام حسین کی معرفت بھی نہیں ہے, مگر آپ سے میں اس جملے پہ آنا چاہوں گی کہ امام حسین کی اگر کسی کی طرف نگاہ کرم ہو جائے, جیسے ہی بجھتے ہوئے کوئلے دیکھے بس نادانستگی میں تیزی سے بڑھی اور جا کے پھونک مار دی ان کوئلوں پہ تاکہ وہ دہک جائیں دوبارہ سے. جیسی ہی پھونک ماری اس میں سے کوئلے کی کچھ خاک اڑی, راکھ اڑی اور اس کی آنکھ میں آ گئی. جب وہ راکھ آنکھ میں آئی تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوا اور یہ چلی گئی. تھوڑے دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو ایک سید با تقوی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جا کے فلاں عالم دین سے کہو کہ اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھائیں. جب وہ سید عالم دین ان عالم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگے. کہتے ہیں کہ میں اور اس کی نماز جنازہ, یہ تو پورے اپنے افعال اور اپنے کام سے مشہور تھی, اور اگر میں نے نماز جنازہ پڑھائی تو لوگ کہیں گے کہ الیاذ باللہ جیسے میرا اس کے گھر آنا جانا تھا. پھر یہ سید عالم دین خواب سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ دراصل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح اس نے ظاہر امام حسین کے لیے نظر پکڑی تھی اور ان کوئلوں کو بھڑکایا, اس کی آنکھ کو دہکایا اور اس کی وجہ سے آنکھ میں راکھ کے ذرات گئے اور آنسو بہا. تو اس آنسو کے عوض اور عزادار امام حسین کا خیال کرنے کے عوض پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. تو دیکھیں جسے سب کہہ دیتے ہیں نا کہ اب تمہیں کوئی نہیں بخشوا سکتا, اسے حسین کی ایک نگاہ کرم جہنم سے جنت کی طرف اگر لے جا سکتی ہے تو امام حسین کی ایک نگاہ کرم لے جا سکتی ہے. اسی لیے امام حسین مصباح خدا ہیں تا قیامت تک اور سفینہ نجات بھی ہیں. بہت خوب, سبحان اللہ. ناظرین آپ نے سنی کتنی خوبصورت گفتگو ہوئی, کتنی پرنور گفتگو رہی, جس سے کربلا کے بعد اب صرف دو گروہ ہیں, یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. انقلاب دو طرح کا ہوتا ہے, انقلاب اور خونی انقلاب, یعنی حسینی اور زینبی. جو لوگ اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں وہ حسینی کہلائیں گے, اور جو زندہ ہیں انہیں زینبی کردار اپنانا چاہیے, ورنہ یزیدی کہلائیں گے. حدیث عشق میں دو باب است کربلا و دمشق, یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے میں علی رضوی سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ معصومین میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں. جی بالکل. ابھی شہزادی کا ذکر ہوا تو چند اشعار بی بی زینب سلام اللہ عطا کیجیے. درود پڑھ دیجیے ملک محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر زینب, کیا کہنا,
جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر جاگ اٹھا ہے میرے سجدوں کا مقدر زینا. کیا کہنے. جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر اور ایک دو معجزے نبیوں کے ہوا کرتے ہیں. ایک دو معجزے نبیوں کے ہوا کرتے کم سے کم معجزے تیرے ہیں 72 زینا. جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر اور شکریہ کہنے کو آئے ہیں تیرے در پہ حسین. شکریہ کہنے کو آئے تیرے در حسین. ارے لے کے ہم راہ سوالاکھ پیغمبر زینا. جب سے پیشانی رکھی ہے تیرے در پر سماعت فرمائیے گا کہ تیغ حیدر کے بہت وار ہیں مشہور مگر تیغ حیدر کے بہت وار ہے مشہور مگر ارے کب کوئی ہے تیرے خطبے کے برابر